حسین کون ہے؟ میں اپنے مسلک کا ایک ادنا سا خادم ہوں. بس یار یہ میں اس طرح پسند کرنے نہیں آیا، آپ بیٹھے. میں اپنے عقیدہ کا اور اپنے مسلک کا ایک ادنا سا خادم ہوں، مگر یاد رکھیں کسی ملا کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں کہ جو اہل بیت کی بات کرے اسے سنیت سے خارج کر دے. اگر امام شافعی کو اہل بیت کی محبت میں رافضی کہا گیا، امام ابو حنیفہ کو اہل بیت کی محبت میں شہید اور قید کیا گیا، تو ہمارے لیے اعزاز ہوگا کوئی ہمیں کچھ کہے. رب کائنات نے جب اعلان کیا یود احدکم ان تکون لہ، اعلان کیا کوئی ہے جس نے اپنے باپ کو خود پالا پوسا ہو، اس کی خدمت خود کی ہو، اور میری رضا کے لیے سارا باغ اپنی آنکھوں کے سامنے لٹا دے. کائنات انسانی کے سامنے اعلان رب کریم کا ہوا. ایک حسین ہی تھا جس نے لبیک کہا کہ مولا تیرے محبوب کے دین کی خاطر حسین کے 6 ماہ کے لیے اس گھر سے لے کر 18 سال کے لیے اندر تک حاضر ہے. بیٹھیں آپ سنیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ میرا مزاج نہیں پیسے پکڑنا اور پھر رکھنا. جن کا ذکر ہے ان کا دیا ہوا رزق بھی کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر شرط یہ ہے، قرآن نے کہا دوسروں کے بچے نہیں قربانی کے لیے پیش کرنے، اپنی گود میں پالے ہوئے بچے لاؤ. صحابہ بھی موجود تھے مگر لبیک حسین نے کہا. امام علی مقام نے عرض کی مولا حسین مصطفیٰ کا نواسا، علی المرتضیٰ کا لخت جگر، فاطمہ الزہرا کا نور نظر حاضر ہے، اور کائنات کو میدان کربلا سجا کے دکھائے گا. مولا اپنے بچے پیش کروں گا، اپنے نانے کے دین کے لیے اپنے بچے پیش کروں گا. کچھ لوگ نادان لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو آقا حسین ساتھ کیوں نہ لے کے گئے. نہیں، قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے حسین صرف تجھ سے تیرا کنبہ مانگا ہے، تجھ سے تیرا کنبہ مانگا ہے. حسین اپنا کنبہ لے کر چلتا ہے کربلا کی طرف، اور تمہیں خبر ہی نہیں خون رسول کا مقام کیا ہے. حسین کون ہے؟ یہ کربلا کو سجانے والا علی کلام کون ہے؟ ایک دفعہ امام علی مقام امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام شام کے دربار میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. بات تو کرنی ہے نا، اگر اس سے بھی آپ ہمیں رافضی کہیں تو جس قسم کے آپ سنی ہیں آپ کو مبارک ہو. دونوں شہزادے جب امام علی مقام امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام
حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے تو انہوں نے بطور خدمت 3 لاکھ درہم دیے، مگر ایک جملہ میرا کڑوا لگتا ہے جس مجمع میں جاتا ہوں، واقعہ اتنا ہی ہے، ایک جملہ میں اپنی عقیدت کا اور اپنی فکر کا سامنے رکھتا ہوں، کسی کو میرے سنیت پر اعتراض ہو تو اپنے گھر رکھے اعتراض۔ خلافت راشدہ امام حسن مجتبی تک ہے اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں مگر خلیفہ راشد نہیں، تو بادشاہانہ ذہن تھا، ملوکانہ طبیعت تھی، جس طرح بادشاہوں کے مزاج ہوتے ہیں، نواز کے پھر یتلاتے بھی ہیں۔ کہنے لگے اے حسن اور حسین، میں نے جتنا آپ کو نذرانہ پیش کیا ہے نا، اتنا پہلے کبھی کسی کو پیش نہیں کیا۔ امام حسن مجتبی چونکہ صبر و تحمل کا پیکر مجسم تھے، حسن وہ ہے کہ جس کی انتڑیاں کٹ کٹ کے بدن مبارک سے باہر آتی رہی، شک کی بنا پر کسی کو قاتل نکلے۔ حسن وہ ہے کہ جس نے تخت کو ٹھوکر مار دی، امت میں انتشار پیدا نہ ہو۔ غلط کہہ رہا ہے، خاموش رہے، پر آقا حسین کی طبیعت جلالی تھی، بول پڑے۔ ایک میرا پنجابی جملہ اور سن لینا اگر پسند آئے، نہ پسند آئے میرا مالے قلم سڑن والا نہیں۔ یہ ارشاد حسین کیوں بولے؟ اس لیے پنجابی میں آپ کو سمجھ آئے گی، اس واسطے کہ حسین پیڑا لا بندہ سے، سبحان اللہ، یہ خاندان میدان میں بولنے والا خاندان ہے، پسے پشت سازشیں کرنے والا خاندان نہیں، خاندان رسول۔ کچھ لوگ سمجھ گئے، یہ میدان میں بات کرنے والے ہیں، پشت پیچھے تندے پھرنے والے نہیں۔ فرمایا امیر معاویہ صحابی رسول ہو، میں اکرام ہے، تم نے تو کہہ دیا کہ اتنا نذرانہ کسی کو کبھی نہیں دیا، پر ذرا بتا